اب میں دعوت خطاب دوں گا کتاب کے مصنف جناب قاضی عبدالقدیر خموش صاحب، جو کہ جمعیت علماء اہل حدیث کے سربراہ بھی ہیں، وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ قاری عبدالقدیر خموش صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعادت السفیر السید عبدالکریم محمد اسود حفظہ اللہ اور قائدین محترم اور سامعین محتشم، آج جو آپ کے سامنے میری کتاب ہے عرب ورلڈ آرڈر اور صدام حسین، میں 2-4 منٹوں میں انتہائی اختصار سے چاہوں گا کہ اس کا پس منظر آپ کے سامنے رکھوں۔ اس وقت اگر آپ کے علم میں یہ بات ہے نہیں ہے تو اب آ جائے گی کہ اس وقت بھی اسرائیل کی پارلیمنٹ کے مین دروازے پر جو اسرائیل کا نقشہ لگا ہوا ہے، وہ اسرائیل کا نقشہ یہ ہے کہ اسرائیل کی جغرافیائی حدود جو ہیں وہ ما بین الفرات والنیل، کہ دریائے فرات سے لے کر دریائے نیل تک جتنا یہ ہے ساری جگہ، یہ ساری کی ساری اسرائیل کی ہے۔ اور اسرائیلی حکومت کا آج بھی سرکاری موقف یہ ہے کہ ہم نے مدینۃ الرسول پر دوبارہ قبضہ کرنا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کے رسول نے جب وہ مدینہ میں آئے تو مدینہ کے باسی یہودی تھے، تو یہودیوں کو قوت و طاقت کی بنیاد پر مدینہ سے نکالا تھا، اور ہم آج دوبارہ قوت اور طاقت حاصل کر کے ایک دفعہ پھر مسلمانوں کو مدینہ سے نکالیں گے۔ اب اس پس منظر میں آپ عالم اسلام پہ ایک نگاہ ڈالیں کہ کوئی ایسی قوت ہے، کوئی ایسی طاقت ہے، کسی مسلمان ملکوں میں سے کسی لیڈر کی یہ سوچ ہے کہ وہ اسرائیل کے اس ہدف اور اس ٹارگٹ کو ناکام بنانے کے لیے کوشش کرے کہ جو ان کا یہ موقف ہے کہ اسرائیل ما بین الفرات والنیل، کہ دریائے نیل اور دریائے فرات کے درمیان سارا اسرائیل ہے۔ جب ہم اس تناظر میں عالم اسلام کو دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف اور صرف ایک ہی شخصیت نظر آتی ہے کہ جو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح یتیم پیدا ہوا تھا، صدام حسین، اور جس نے بغیر کسی اپنے اقتصادی اور سیاسی پس منظر کے اپنی جد و جہد سے اپنی پارٹی کے اندر یہ مقام حاصل کیا کہ آج وہ اس وقت انٹرنیشنل جو صہیونیوں کی تحریک ہے، الحرکت الصہیونیہ العالمیہ، اس کے سامنے اگر کوئی شخص استقامت سے، جرأت سے، بہادری سے مسلمانوں کا موقف لے کر کھڑا ہے تو وہ صرف اور صرف صدام ہے۔ اور آج عراقی عوام جن مشکلات سے دوچار ہیں، آپ ان کا یہاں بیٹھ کر تصور نہیں کر سکتے کہ اس ظالمانہ اقتصادی بائیکاٹ کی وجہ سے عراق کے 15 لاکھ بچے، بوڑھے، جوان اور عورتیں جو ہیں وہ لقمہ اجل بن چکی۔ 15 لاکھ جو سرکاری اعداد و شمار ہے اس امبارگو کی وجہ سے، اور جو اقوام متحدہ کے بچوں کے لیے ادارے کی رپورٹ ہے وہ بھی یہ ہے کہ ہر مہینے 6000 بچے اس اقتصادی بائیکاٹ کی وجہ سے جو ان کو ادویات کی ضرورت ہے اور جو غذا کی ضرورت ہے وہ نہ ملنے کی وجہ سے 6000 بچے ہر مہینے فوت ہو رہے ہیں۔ آج
عراق یہ قربانی کس کے لیے دے رہا ہے؟ آج ایک لمحے کے لیے صدام حسین شاہ فہد بن جائے، حسنی مبارک بن جائے، سلطان النہان بن جائے، ایک دن اقتصادی بائیکاٹ باقی نہیں رہ سکتا۔ ایک دن کے بعد اگر آج بھی صدام انڈر ٹیبل اسرائیل کو تسلیم کر لے، اگلے دن اقتصادی بائیکاٹ ختم ہو جائے۔ آج صدام اپنی لڑائی نہیں، عراق کی لڑائی نہیں، بلکہ وہ عالم اسلام اور حرمین کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اور جب وہ عالم اسلام اور حرمین کی جنگ لڑ رہا ہے تو پھر ہر باغیرت، ہر باضمیر، ہر حریت پسند مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ اقتصادی بائیکاٹ عراق پر نہیں لگا بلکہ مجھ پر لگا۔ اور حقیقت یہ ہے، میرا مشاہدہ یہ ہے کہ آج عراق پر جو اقتصادی پابندیاں ہیں وہ قطعاً مؤثر نہیں ہو سکتی اگر مسلمان اور عرب ممالک عراق کا اقتصادی بائیکاٹ نہ کریں۔ امریکہ کا اقتصادی بائیکاٹ کبھی مؤثر نہیں ہو سکتا۔ آج یہ لاکھوں لوگ لقمہ اجل بنے ہیں۔ آج ہر مہینے 6000 عراقی بچے اگر فوت ہو رہے ہیں تو وہ امریکہ کے بائیکاٹ کی وجہ سے نہیں، وہ مسلمان اور عرب ممالک کی بے غیرتی کی وجہ سے اور ان کے بائیکاٹ کی وجہ سے جو ہے یہ اقتصادی بائیکاٹ مؤثر ہو رہا ہے۔ اور آج جیسا کہ میرے دوست ثقلین امام نے ایک انتہائی اہم بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ایک چھوٹے سے افسر نے پاکستانی سیاست کے حوالے سے بات کی ہے تو یہاں 5 دن اخباروں کو اور کوئی موضوع ہی نہیں ملا، نہ حزب اختلاف کو اور نہ حزب اقتدار کو۔ اور میں سمجھتا ہوں یہی وہ سوچ ہے جس سے نجات پانے کی ضرورت ہے۔ کون ہوتا ہے امریکہ؟ کیا حیثیت ہے امریکہ کی؟ $20 بلین امریکن کانگریس نے صدام کا تختہ الٹنے کے لیے اس سال مختص کیے ہیں، لیکن صدام کے خلاف جنگ کرنے والا بش سیاسی منظر سے غائب ہو چکا ہے، اس کی سب سے بڑی حلیف تھیچر سیاسی منظر سے غائب ہو چکی ہے، وہ دونوں غائب ہیں۔ لیکن صدام امریکہ کے تمام ہتھ کنڈوں کے باوجود آج بھی عراق کا صدر ہے اور آج بھی عالم اسلام کے تمام حریت پسندوں کے لیے چلے گا۔ کیا ہوتا ہے امریکہ؟ کعبہ کے رب کی قسم آج ہماری ساری ذلت، ساری پستی، سارا انحطاط، سارا زوال یہ ہے کہ ہم نے رب کے دروازے کو چھوڑ کر امریکہ کو رب بنا لیا۔ اور صدام کا یہی امتیاز ہے کہ وہ یا بش کہنے کی بجائے، یا کلنٹن کہنے کی بجائے یا اللہ کہتا، وہ کلنٹن کی طرف دیکھنے کی بجائے رب العالمین کی طرف دیکھتا ہے، وہ کلنٹن کی تعلیمات کو نافذ کرنے کی بجائے محمد عربی کے دین کی سربلندی کے لیے مصروف عمل ہے۔ اور یہ وہ رستہ ہے جو شہادت کا رستہ ہے، قربانی کا رستہ ہے، مشکلات کا رستہ ہے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ لیکن یہ مشکلات، یہ مصائب، یہ ساری چیزیں اگر کوئی مومن صادق ہے تو اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتی، بلکہ وہ ان ساری رکاوٹوں کو، ساری مشکلات کو اپنے بلندی درجات کا سبب بنتا ہے، اپنے موقف سے دستبردار نہیں ہوتا۔ اور آج پاکستان کے جتنے سیاسی قائدین ہیں ان کے لیے بھی یہ بات لمحہ فکریہ ہے کہ انہیں بھی امریکہ کی طرف دیکھنے کی بجائے اپنے رب کی طرف دیکھنا چاہیے اور امریکی ہدایات کی بجائے اپنے عوام کو منظم کرنا چاہیے۔ میں اس کتاب کے حوالے سے جو میرا نقطہ نظر ہے، جیسے میرے انتہائی بزرگ دوست محترم جناب پیر سید عارف حسین شاہ صاحب نے کہا ہے کہ مجھے بہت حوالوں سے قاضی عبدالقدیر سے اختلاف ہے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن میری یہ ایک، جب سے میں نے اپنے شعوری دور کا آغاز کیا ہے، میری سیاست یہ ہوتی ہے
کہ جو مسلمانوں کے اجتماعی معاملات ہیں انہیں کبھی اپنے گروہی اور فکری تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے۔ جب تک ہم اپنے اجتماعی معاملات، اپنے گروہی اور اپنے فکری جو تناظر ہیں ان سے بلند ہو کر نہیں دیکھتے، ہم کبھی اپنی منزل کو نہیں پا سکتے۔ اور میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے، اس وقت مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے دروازے کو چھوڑ دیا ہے۔ آؤ، اگر ہم پھر سر بلند ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ پھر بغداد قوت کا مرکز بن جائے، پھر ہمارے حرمین کو تقدس اور عظمت مانوی طور پر بھی مل جائے، یہ حرمین کی کوئی خدمت نہیں کہ وہاں بہترین مرمر لگا دو، وہاں قالین بچا دو، اس کو ایئر کنڈیشن کر دو۔ یہ نہ کعبہ کی خدمت ہے نہ مسجد نبوی کی خدمت ہے۔ کعبہ کی خدمت یہ ہے کہ مسلمانوں کو سیاسی طور پر اتنا طاقتور اور اتنا مضبوط کر دو کہ دنیا کے کسی کونے میں کوئی قوت اور طاقت مسلمانوں کی طرف نگاہ غلط نہ ڈال سکے۔ کعبے کی یہ خدمت ہے۔ آج ہم نے کعبے کی خدمت یہ سمجھ لی ہے کہ وہاں ایسا مرمر لگا دیں جو دھوپ جس کو گرم نہ کر سکے، وہاں ایئر کنڈیشن لگا دیں، وہاں قالین بچا دیں۔ صدام کا یہی جو ہے امتیاز ہے کہ جس کی وجہ سے مجھ جیسے فقیر نے اس پر یہ کتاب لکھی ہے۔ یہ عراق کے سفیر موجود ہے، ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے ہم نے ہمیشہ اپنے مرشد و مخدوم علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ کی طرح ایک کلندرانہ موقف اختیار کیا ہے۔ میں اور میری جماعت پوچھ سکتے ہیں ہز ایکسیلنسی سے کہ ایک ٹیڈی پیسے کی جو ہے وہ عراق سے مدد کے روادار نہیں۔ ہماری صدام سے محبت حقیقت سے اللہ سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے، اسلام سے محبت ہے، اور ہم صدام کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ حق کے ساتھ ہے۔ لیکن حق اس وقت صدام کے ساتھ ہے، اس لیے ہم صدام کے ساتھ۔ آج صدام یہ رستہ بدل دے، آج صدام اپنا ہدف بدل دے، آج صدام اپنی منزل بدل دے، آج صدام اپنی سوچ بدل دے، ہمارے لیے، ہمارے دلوں میں صدام کے لیے کوئی احترام نہیں۔ ہم آج صدام کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم آج اپنی توانائیاں، صلاحیتیں، وسائل صدام کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں، تو اس لیے کہ صدام نے اپنی ساری قوت، طاقت، توانائیاں اور صلاحیتیں مسلمانوں کے لیے وقف کی۔ اس کی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا یہ ہے کہ لِتَكُونَ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ۔ صدام اس وقت یہ چاہتا ہے کہ سارے جھنڈوں کو سرنگوں کر کے اسلام کے جھنڈے کو سربلند کر دیا جائے، اور اسلام کی سربلندی کے لیے جو بھی نکلے گا وہ ہماری آنکھوں کا نور ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، اور ہماری ساری محبت اس کے لیے وقف ہے۔